بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمود اسد چودھری. اٹلی میں رہنے والے امیگرینٹس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو اٹلی کی سابق گورنمنٹ نے ایک سخت ترین سیکورٹی لا کے نام پہ قانون بنایا تھا ڈیکریٹو سیکوریسا، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں اتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں کہ اٹلی کی پولیٹکس کی سمجھ نہیں آتی. جب وہ سختیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ سختیاں کر دیتے ہیں، اور جب وہ نرمیاں کرنے پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ہی نرمیاں کر دیتے ہیں. یہ نرمیاں اگر غور سے پڑھیں تو اس سے لگتا ہے کہ اٹلی میں جو سیاسی پناہ کے لیے لوگ آئیں گے یا کسی بھی قسم کی سجورنو لینے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ اپنی جو سجورنو ہے اس کو مستقل بنیاد پر تبدیل کروا لیں اور اٹلی کی امیگریشن جو ہے وہ لے لیں. اس میں اٹالین شہریت کے حوالے سے بھی قانون میں کہ ٹائم لیمٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ایک جانب جہاں بہت زیادہ آسانیاں ہوئی ہیں تو دوسری جانب جو لوگ اٹلی کے کیمپس میں رہ رہے ہیں، سیاسی پناہ گزین یا دیگر تارکین وطن، اگر کسی قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت سی مشکلات بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہیں. کیا جو قانون آیا ہے اور کیا تبدیلی ہوئی ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے دونوں چینلز کو لائک کر دیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اٹلی کے سابق نائب وزیر اعظم سالوینی نے یہ جب قانون ڈیکریٹو سیکوریسا کے نام پہ بنایا، یعنی کہ سیکورٹی کے حوالے سے بنایا، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے تقریباً ختم کر دی، جن میں سب سے ضروری چیز انسانی ہمدردی کی بنا پر ملنے والی سجورنوں کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد کچھ وکلاء کی جانب سے کیس ہوئے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اطالوی آئین کے خلاف جاتی ہیں، تو پھر عدالتوں نے اس کو غیر آئینی قرار دیا. اب اس قانون میں جو اٹلی کی وزیر داخلہ لوچانا لامورگیزے، انہوں نے بہت محنت کی اس حوالے سے، مختلف سیاسی پارٹیوں کو ایگری کیا اور اس جو سجورنو ہے اس کو ایک اور نئے نام سے اس میں انٹر کر دیا ہے، اور نئے سرے سے جو ہے وہ اٹالین امیگریشن قانون کا جو آرٹیکل 5 سیکشن 6 ہے اس کو تبدیل کروا کے تو ایک اسپیشل قسم کی اسپیشل پروٹیکشن کے نام پہ ایک سجورنو جو ہے وہ انٹر کروائی ہے. اس کو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی بھی سیاسی پناہ گزین اٹلی میں آ کے سیاسی پناہ کی درخواست دیتا ہے تو ایک کمیشن بیٹھتا ہے اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو سیاسی پناہ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اگر اس کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سواب دی جاتی تھی کستوروں کو، جو پولیس اسٹیشن ہے ان کے چیف کو، کہ دیکھا جائے کہ کیا اس کی جو سیاسی پناہ گزین ہے اس کو اگر ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جو سیاسی پناہ گزین میں تو نہیں آتا، لیکن اگر وہ اپنے ملک جائے تو پھر بھی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کو انہوں نے اسپیشل پروٹیکشن کا نام دیا گیا. تو اس اسپیشل پروٹیکشن کو دوبارہ شامل کر دیا گیا ہے، جس میں کستورے کو یہ سوابدید ہوگی کہ وہ چیک کر سکے کہ اگر ایسے شخص کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی جو اس نے کیس بیان کیا ہے اس حوالے سے اس کو پھر بھی خطرہ ہے، تو وہ ایک اسپیشل پروٹیکشن اس کو دی جا سکتی ہے. اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اٹلی میں ایک تو جو مستقل کام والی سجون ہوتی ہے اس کو لوورو سوبوردیناتو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی دیگر کیٹیگریز ہیں جن کے تحت امیگرینٹس کو سجورنو ملتی ہے، اور لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ تبدیل کروائی جا سکتی ہیں مستقل بنیادوں پر، جیسے کہ اسٹڈی کی جو ویزے پہ لوگ آتے ہیں، وہ اگر کوئی فلوسی وغیرہ کھلی ہو تو وہ اس کو تبدیل کروا لیتے ہیں، یا وہ ڈگری کر لیں تو وہ اپنی سجورنو کو تبدیل کروا لیتے ہیں. لیکن اب انہوں نے اس لسٹ میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے، جو بڑا خوشگوار اضافہ ہے کہ کون کون سی جو سجورنو ہیں وہ اب نارمل سجورنو میں تبدیل کروائی جا سکیں گے. اس میں اس لسٹ میں سب سے پہلے تو جو اسپیشل پروٹیکشن والی سجورنو میں آپ کو بتا رہا تھا، جس کو انسانی ہمدردی ماضی میں ہوتی تھی، اب اسپیشل پروٹیکشن میں تبدیل کر دیا ہے. تو وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ختم ہونے کے بعد اگر چاہے تو اس کو اگر کام مل جائے ختم ہونے سے پہلے ویلڈ ہونی چاہیے، تو اس کے دوران وہ اس کو عام تبدیل کروا کے تو وہ اٹلی میں رہ سکتا ہے. کالامیتا کہتے ہیں قدرتی آفات کی سجورنو جو ملتی ہے، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کرتا ہوں، یہ بھی تبدیل کروائی جا سکتی ہے.
ریزیڈینس الیکٹیوا کچھ لوگ الیکٹ کرتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں اٹلی میں، اور ان کو مل جاتی ہے سجورنو. پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، اب اس کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ تبدیل کروا سکتے ہیں. سپورٹ کے ویزے پہ کچھ لوگ آتے ہیں کھیلوں کے میدان میں، ان کو بھی محدود سجورنو ملتی تھی، اب ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ بھی اگر رہنا چاہیں اٹلی میں تبدیل کروا سکتے ہیں. آرٹسٹیکا میں کچھ لوگ آتے تھے، اس میں بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی بھی آتے ہیں، سرکس کی سجورنو لے لیتے ہیں اور آ کے یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ان کی سجورنو ختم ہونے شروع ہوتی ہے تو ان کو واپس جانا پڑتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بگ نیوز ہے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ تبدیل کروا سکیں گے. سرکس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ آ کے ادھر ہی، یعنی اس میں کسی بھی قسم کے لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. موتیوی ریلیجوزی کے لوگ بہت کم آتے ہیں پاکستان سے، لیکن اگر کوئی ایسوسیشنز اپنے امام وغیرہ کو یا کسی پادری کو اگر کوئی اٹلی میں آ جاتا ہے اور اس کو یہ موتیوی ریلیجوزی کی سجورنو مل جاتی ہے تو وہ بعد میں تبدیل کروا سکتا ہے. چرچ والے اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اتیزا چیتارینانسا جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ آ کے ایسے ممالک سے آتے ہیں جیسے ارجنٹائن اور برازیل وغیرہ، جن کے جو نانا دادا تھے وہ اٹالین تھے، تو وہ آ کے ان کو اتیزا چیتارینانسا کی سجورنو ملتی تھی اور وہ انتظار کرتے رہتے تھے. اب ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ تبدیل کروا سکیں گے. اسسٹنسا مینور، یہ بہت زبردست قسم کی سجورنو ہے. یہ ایسے لوگوں کو ملتی ہے جن کے بچے بیمار ہوتے ہیں یا ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو عدالت یہ کہتی ہے کہ بچے کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر والدین کو جو سجورنو مل جاتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے. اب اس قانون کے تحت جب وہ سجورنو ختم ہوتی تھی تو پھر ان کو جانا پڑتا تھا، اب وہ سجورنو جو ہے وہ تبدیل کروا سکیں گے، نارمل سجورنو میں چینج ہو جائے گی. اور یہ سجورنو جو ہے ان کی شرط یہ ہے کہ ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی کام کا کانٹریکٹ چاہے 20 گھنٹے کا ہی مل جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ لگائیں تو سجورنو آپ کی تبدیل ہو جائے گی. جو اسپیشل پروٹیکشن کی سجورنو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ یہ قانون میں شکیں رکھی گئی ہیں کہ جو بھی کستورا اس شخص کو ڈپورٹ کرنا چاہے گا یا کینسل کرنا چاہے گا، اس کو اس بندے کی دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کیا ہے. اب فرض کریں اگر آپ کی اسپیشل پروٹیکشن یا سیاسی پناہ یا کوئی بھی سجورنو ختم ہو جاتی ہے تو اب آپ کو اگر ملک بدر کرنا ہے تو اس حوالے سے بڑی مثبت اس میں چیز شامل کی گئی ہے. سب سے جو مثبت پہلو اس شک میں اس قانون میں رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ڈیپورٹ کرنے سے پہلے، ملک بدر کرنے سے پہلے وہاں کے ملک کے حالات کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص وہاں جا کے ٹارچر کا شکار تو نہیں ہوگا یا اس کی جان کو خطرہ تو نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا ایسے لوگ جو لیبیا وغیرہ یا ایسے ممالک سے آ رہے تھے، تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اور وہاں تو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکے گا. البتہ اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ کلچر افیکٹ بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا کیس کروایا ہوا ہے کر سکیں گے، لیکن اب اس کی جو ہے وہ حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے ملک میں جا کر اس کی جان کو یا اس کے وہ جیل میں جانے کا یا ٹارچر ہونے کا خطرہ موجود تو نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قدرتی آفات کے حوالے سے کلمیتا جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ اگر مطلب کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کسی ملک میں سیلاب آ جاتا ہے، کسی ملک میں کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جو قدرتی آفت ہوتی ہے، تو سونامی آ جاتا ہے، تو ایسے لوگ جب اس ملک اٹلی میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک اضافی چیز رکھی گئی ہے کہ ان کو جب سجورنو مل جائے گی تو بعد میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ اب وہ سچویشن تو ٹھیک ہوگی، اب آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں، لیکن اس امیگریشن قانون میں یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کام اگر مل جاتا ہے تو وہ اس کو نیو کروا سکے گا. تو یہ ایک ان لحاظ سے بھی بہت زبردست خبر ہے. جو لوگ ریسرچ سے وابستہ ہیں، محقق ہیں، مختلف ہائی لیول کے ایجوکیشن والے ہیں، ان کے لیے بڑا آسانیاں کر دی گئی ہیں، ان کے لیے وہ بھی تبدیل بھی ہو سکیں گی اور ان کی جو انکم وغیرہ ہے اس کے میں بھی کافی کمی کر دی گئی ہے. تو اس لحاظ سے اٹلی ریسرچرز کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. بیماری کی سجورنو جو ہے وہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو خاتون پریگننٹ ہوتی ہے یا جو اس کا خاوند ہوتا ہے اس کو ملتی ہے. اب اس میں مزید نرمی کر دی گئی ہے، یعنی پہلے اسپیسیفک قسم کی چیزیں اس میں شامل تھیں، اب جو ہے اس میں نرمی کر دی گئی ہے. اب زیادہ لوگوں کو بیماری کی سجورنو جو ہے وہ مل سکے گی. جو بیماری کی سجورنو ہے وہ بہت سے بچے جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر 6 مہینے کی ملتی ہے،
اگر بچے کی صحت نہیں ٹھیک تو آپ جا کے عدالت میں اسسٹنسا مینوری کی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اسسٹنسا مینوری کی آپ کو مل جائے گی تو آپ تبدیل کر سکیں گے. تو اس قسم کے جو اتنی زیادہ آسانیاں ہیں اس قانون میں، جو لگ رہا ہے کہ جیسے اٹلی کا دل ہے کہ جس کو بھی اٹلی کی کوئی بھی سجونو مل جائے اسے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اسے نیو کروا سکے کرے گا. تو ایک اچھی آپشن ہے. سٹیزن شپ شہریت کے حوالے سے اس قانون میں ایک شک شامل کی گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ 4 مہینے کا کر دیا گیا تھا. اب اس گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیوں اس سلسلے میں کنجوسی کی ہے اور اس قانون کو 4 سال کی بجائے دوبارہ 2 سال پہ لانے کی بجائے 3 سال کر دیا، یعنی ایک لفظ کا فرق کیا ہے. ابھی اس پر بہت سی بحث جاری ہے. میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی اس میں اور کیا ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. جی ناظرین، جو تبدیلیاں امیگریشن کی آسانی کے لیے لوگ کر رہے ہیں، تو جو حکومت کر رہی ہے، تو دوسری جانب پہ سیاسی پناہ گزینوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا احترام کریں، اور اسی لیے شاید اس میں سختی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اٹلی کے قانون کا احترام نہیں کریں گے. تو جو لوگ کیمپس میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بہت سختی کر دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں اور یعنی لڑائی یا پولیس والے کے ساتھ جھگڑا یا کوئی بھی، تو ویڈیو میں یا فوٹوگرافک پروف اگر ان کا آ جاتا ہے تو اٹالین گورنمنٹ اس کے خلاف بہت سخت ایکشن لے گی اور اس کو ڈیپورٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو سکے گی. اس کے علاوہ جو قوانین ہیں، کسی بھی پولیس والے پر حملہ کرنا، کسی بھی کارابینیری پر حملہ کرنا، وجلی دل فوکو پر حملہ کرنا، پولیسیا دی اسٹاتو پر حملہ کرنا، اس کو جو ہے اب گورنمنٹ برداشت نہیں کرے گی. اب اس کا جو پہلے مطلب اس میں تھوڑا اگنور کر دیا جاتا تھا، اب اس کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو مین شامل کیا گیا ہے جز، وہ ہے رسا. رسا اٹالین میں کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رسا ہو جائے، لڑائی جھگڑا، ایسا لڑائی جھگڑا جس میں بہت سے لوگ شامل ہوں، تو ایسے لوگوں کو پکڑنا، انہیں سزا دینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اکیلا اس کا مجرم نہیں ہوتا. تو جھگڑے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے پہلے شروع کیا. یہ اٹلی میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک نوجوان جس کا نام ولی تھا، اس کو دوسرے نوجوانوں نے لڑائی جھگڑے میں اتنا مارا کہ وہ بیچارہ قتل ہو گیا. تو حکومت نے اس کو سیریس لیتے ہوئے اس قانون سیکورٹی لا میں شامل کیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص رسا میں ملوث ہوگا، یعنی اگر 10-12 بندے لڑ رہے ہیں، آپ بھی بیچ میں لڑنا جا کے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ پتہ ہی نہیں چلا کس نے شروع کیا تھا، تو میں تو ویسے چلا گیا. 2000 یورو کا جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. اگر لوگ زخمی ہوئے یا کوئی خدا نخواستہ قتل ہو گیا تو آپ کا چاہے براہ راست اس میں شامل نہیں بھی تھے، 5 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو مقصد اس سے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے ڈرگ کے حوالے سے. اگر کوئی بندہ ڈرگ میں ملوث پایا جاتا ہے، چاہے ایک دفعہ بھی ملوث پایا جائے گا، تو قصوروں کو جو پولیس اسٹیشن ہیں ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ اس بندے پر پابندی لگا دیں کہ وہ کسی بھی پبلک پلیس پر جا کر نہیں جا سکتا، اس کو اس سے دور ہی رہنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ جیل کے اندر یعنی کیمپ کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو اگر پتہ چلے کہ وہ بیرونی دنیا سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یعنی وہ مافیا یا کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث ہیں غیر قانونی طور پر، اور ان کو کوئی شخص فون وغیرہ لا کے دیتا ہے، تو اس پر بڑا سخت ایکشن ہوگا، بڑی سخت سزا فون دینے والے کو بھی اور باہر بات کروانے والے کو بھی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے حکومت سخت قانون لانے والی ہے. ایسی سائٹس جن سے پتہ چلے کہ وہ ڈرگ بیچنے کا مطلب سبب بن رہی ہیں، تو فون کمپنیز کو جو ویب سائٹس ہیں ان کو فوراً بند کرنے کا کہا جائے گا. جو کمپنیز اس پر پابندی نہیں کریں گے اس کو 50,000 سے لے کر 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک کا جرمانہ جو ہے وہ ہوگا. تو انٹرنیٹ پر بہت سخت جو ہے وہ چیکنگ ہوگی کہ کہیں کسی جگہ پہ ڈرگز وغیرہ بیچنے کا کوئی دھندا تو نہیں ہو رہا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ڈیکریٹو لیجے ہے، اٹالین قانون کے تحت جب یہ قانون آ چکا ہے 22 اکتوبر سے ویلڈ ہو چکا ہوا ہے، لیکن جب کوئی بھی قانون جو ہے ڈیکریٹو لیجے بنتی ہے تو اس کے بعد ایک شک پر اس کی جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. قانون تو یہ بن گیا ہے، لیکن اس میں ایک اضافی فائدہ یہ ہے، جیسے میں شہریت کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ 3 سال ہے تو وہ 2 سال ہوتا تو بہتر تھا. تو جب یہ اس کی شکوں پر ووٹنگ ہوگی تو اس وقت
یہ فائدہ کیا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلیاں جو ہے اگر کوئی سیاسی پارٹی چاہے گی تو کروا سکے گی۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اٹلی کی سب سے بڑی جو وکلاء کی ایسوسیشن ہے SG، اس نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تبدیل ہو سکتی ہیں، جیسے شہریت کا قانون ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، جیسے یہ جرمانہ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے جاتے ہیں سمندر میں، اس میں انہوں نے بہت نرمی بھی کی ہے کہ نہیں جی جرمانہ اس کو نہیں ہوگا جو بتا کے جاتا ہے، لیکن وکلاء اس پر بھی جو ہے وہ ایگری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس پر مزید چینجنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا خیالات ہے کہ ابھی اس قانون میں بہت سی تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے تجاویز پارلیمنٹ میں پہنچا دی ہیں، یہ قانون لاگو ہو چکا ہوا ہے۔ جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانی بھول گیا وہ یہ کہ اب تمام جو اسائلم سیکر ہیں ان کو بھی یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ اٹلی کا ID کارڈ لے سکتے ہیں، جس کمونے میں وہ رہ رہے ہیں وہ جا کر اپنا ID کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں، کارتا دی identità ان کو مل سکتا ہے۔ تو بہت سی تبدیلیاں اگر بعد میں یہ جب لہجے بنے گا تو اگر اس میں ہوئی تبدیلیاں تو ہم آپ کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آلریڈی ڈکریٹو لہجے بن چکی ہے اور یہ آلریڈی اپلائی ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔